نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ثابت ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ اور اسی طرح پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر فلاں امام کی تقلید کرو، فلاں امام کی بات کو مانو۔ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے ہر مسئلہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوتا تو وہ اپنے مسائل کو قرآن پر پیش کرتے، اور جب ہی ان کو کوئی حدیث مل جاتی، جس طرح کہ صحیح حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کو کہاں دفن کرنا ہے۔ تو صحابی رسول نے جب حدیث سنائی کہ جو اللہ تعالیٰ کو جگہ محبوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہیں فوت کرتا ہے، جب یہ حدیث بیان ہوئی تو فوراً صحابہ کرام نے اختلاف کو چھوڑ دیا اور حدیث کی بات کو مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے وہاں ہی دفن کیا۔ اس طرح ہزاروں 20 باتیں ہیں۔ لیکن اسی طرح ہی امام المحدثین، امام الفقہاء، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بعض کہتے ہیں یہ حنفی المسلک کی تقلید کرنے والے تھے، بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو خود امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، وہ کیسے امام الائمہ ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ اعتراض قسطلانی نے اپنی شرح میں کیا ہے۔ اور اسی طرح امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی کی تقلید نہیں کی، نہ امام مالک کی ہے، نہ شافعی کی ہے، نہ امام احمد بن حنبل کی ہے، اور نہ ہی کسی اور امام کی ہے۔ انہوں نے اگر ترجیح دی ہے تو اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دی ہے۔ جس طرح کہ ہم چند ایک مثالیں بیان کرتے ہیں کہ نہ آپ تو مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، بلکہ خود مجتہد مطلق تھے، قرآن اور حدیث کے پیچھے چلنے والے تھے۔ اور یہ نہج جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے نہیں ہے، تمام محدثین کسی امام کے مقلد نہیں تھے، وہ صرف ترجیح دیتے تھے تو رسول اللہ کی ذات کو اور آپ کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری صحیح بخاری میں اگر ترجیح دی ہے تو رسول اللہ کی حدیث کو دی ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں امام شافعی آئے ہیں، حدیث کے مقابلے میں شافعی کا رد کر دیا ہے۔ امام مالک آئے ہیں، مالک کا رد کر دیا ہے۔ احمد بن حنبل آئے ہیں، امام احمد بن حنبل کا رد کر دیا ہے۔ اور اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے ہیں تو ان کا رد کر دیا ہے۔ اور جس طرح کے چند ایک مثالیں ہیں، جس طرح کے امام مالکیہ کا یہ مذہب ہے کہ بارش کی وجہ سے جمعے میں رخصت ہی کوئی نہیں، بارش کی وجہ سے جمعے میں کوئی رخصت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی رخصت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں، لہذا ان کا یہ مذہب ہے اپنا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب رخصتی علم یحضر الجمعہ فی المطر، اور کتاب الجمعہ کا
14 नंबर बाब है और हदीस नंबर 901 लिख कर, और हदीस क्या बयान की है, पहले उन्होंने बाब बांधा है और बाब बांध कर रद्द किया है कि बाब रुखसती, रुखसत का बयान है। इल्लम यहदुरिल जुमात फिल मतरी, अगर कोई आदमी बार जिस दिन जुमे वाले दिन बारिश हो जाए नहीं हाजिर हो सकता तो उस दिन उसको जुमे की रुखसत है। ये उन्होंने बाब बांधा है पहले। फिर इस बाब के मुताबिक वो हदीस लेकर आए हैं। काला हदसना मुसद्दद काला हदसना इस्माइल काला अखबरनी अब्दुल हमीदी साहिब ज़ियादी काला हदसना अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न अमीर मोहम्मद इब्न सीरीन काला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया लिमुअज्जिनिही फी यौम मतीरिन, अपने मुअज्जिन को उस दिन के जिस दिन बारिश अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। कुल कि ऐ मुअज्जिन तू कह, सल्लू फी बुयूतिकुम, अपनी अजान में कह कि तुम अपने घरों में नमाज जुमा नमाज पढ़ सकते हो। फकान नासा, क्योंकि जो लोग हैं इस्तनकरू, वो बहुत ज्यादा बोझल समझेंगे, बहुत ज्यादा बोझ समझेंगे। उसकी वजह उन्होंने बयान किया फला तकुल, और उन्होंने कहा कि तू ना कह हय्या अलस्सला, बल्कि इदा कुलता, जब तूने कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फला तकुल हय्या अलस्सला, ना कह कुल, बल्कि तू क्या सल्लू फी बुयूतिकुम। फकाला, उन्होंने कहा फालहू हुआ मन हुआ खैरुम मिन्नी, क्योंकि ये काम उसने किया है जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। वो कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी रसूल बयान फरमा रहे हैं कि जुमे के दिन की रुखसत और जिस दिन बारिश हो नमाज की रुखसत घरों में पढ़ने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम में से बेहतर थे उन्होंने दी है, इसलिए मैं भी मौसम को हुक्म देता हूँ। और उन्होंने ये भी नोट दिया है कि इन्नल जुमुआता, बेशक जो जुमा है, अज़मतुन, ये बहुत अहम काम है, बड़ी अजीमत वाला काम है, बड़ी नेकी वाला काम है, बहुत अहम काम है। लेकिन वह इन्नी करहतु, और मैं ये नापसंद समझता हूँ, अन उखरिजकुम, ये कि मैं लोगों को निकालूं कि तुम आओ बारिश की हालत में जुमा पढ़ने के लिए आओ, बारिश की हालत में जुमा पढ़ने के लिए आओ। फतमशून फित्तीन वद्दहली, और वो चलते आए मट्टी के साथ, मट्टी में चलते आए, कीचड़ में चलते आए और मट्टी में लथपथ होके वो जनाब मस्जिद में आए, तो मैं लोगों को इस बात का हुक्म नहीं दे सकता। और ये सहीह बुखारी की हदीस नंबर 901 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है और बाब के साथ दलील भी दी है, और इसके साथ मालकिया के इस कौल का रद्द किया है जो कहते हैं कि बारिश की वजह से जुमा नहीं छोड़ सकता। तो साबित हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद मुतलक थे, वो खुद हदीस को समझने वाले, हदीस को तरजीह देने वाले थे। उन्होंने इस मसले में इमाम मालिक रहमहुल्लाह की, मालिकिया के मदहब की तरदीद की है। साबित हुआ अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम मालिक की मुकल्लद होते, इनकी तकलीद करते, तो कभी भी इमाम मालिक की, मालिकिया के मजहब की तरदीद ना करते, ना तरदीद में बाब लाते, ना हदीस को बयान करते। और अहले हक का वतीरा भी ये होना चाहिए, हाँ इस मसले में इख्तलाफ हो गया है, अब उन्होंने कुरान मजीद की आयत पर अमल किया है, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अगर तुम्हारा आपस में कोई इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ लुटा दो। लिहाजा ये मसला हदीस पर पेश किया गया, तो हदीस ने इस मसले का हल इस तरह किया है कि आपने जुमा जिस दिन बारिश हो जाए, कीचड़ हो, आने में मुश्किल हो, आपको रुखसत है कि आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीन जो है आसानी का नाम है। दीन है ये आसानी का नाम, तो लोगों को इख्तलाफात में, मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए। ये थे मालकिया का मदहब और मालकिया के मदहब की तरदीद। अब हम आए इमाम शाफिया के मदहब की तरफ, क्योंकि बाद लोगों ने इख्तलाफ किया, वो कहते हैं जो खुद इमाम शाफी की तकलीद करता हो उसको इमाम कैसे मानेंगे, उसको मुज्तहिद कैसे मानेंगे, उसको फकीह कैसे कह सकते हैं, वो तो खुद नाउज़ुबिल्लाह मुकल्लिद कहना इसी तरह समझो कि जाहिल कहना, जिस तरह के आपने हदाया की तारीफ में, बल्कि अशरफुल हदाया तमाम दारुल उलूम इनके जो बड़े बड़े फुज़ला हैं उन्होंने उसकी तारीफ की है कि मुकल्लिद जाहिल को कहते हैं, जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं है। तो नऊज़ुबिल्लाह हम इमाम बुखारी को ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे
تو نہ امام بخاری کیا پورے کسی ایک محدث نے کسی کی تقلید نہیں کی، نہ کوئی ثابت ہی کر سکتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا مسلک امام شافعیہ کا، اور یہی کتاب الجمعہ پر ہی بحث ہو رہی ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 آدمیوں کے بغیر جمعے کی شرط لگائی ہے کہ اگر 40 آدمی سے ایک بھی کم ہوا تو جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ نہیں وہاں پڑھا جائے۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بھی رد کیا ہے اور باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ، کہ جب لوگ بھاگ جائیں امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، فی صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز میں، فصلاۃ الامام، تو امام کی نماز، امام اور ومن باقیہ، اور جو باقی رہ گئے ہیں چاہے ایک ہو دو ہو، جائزۃ، ان کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور یہ امام صاحب نے جب باب باندھا ہے تو صرف باب ہی نہیں باندھا، ساتھ دلیل دی ہے۔ اور صحیح البخاری کتاب الجمعہ یہ باب نمبر 37 ہے، اور بعض نے اس پر 38 کا نمبر لگایا ہے اور بعض نے اس پر 36 کا نمبر بھی لگایا ہے، اور حدیث نمبر 936 ہے۔ قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اسی درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، جمعے کے درمیان ہی کیا ہوا؟ اذا اقبلت عیر، ایک قافلہ آیا جس پر سامان تھا، تحمل طعاما، اس پہ کھانے کا سامان تھا، کھانے کا بوجھ تھا۔ لوگوں نے جب اعلان سنا، فالتفتوا الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ کے سارے باغ تو کچھ تو صحابی رسول فرماتے حتیٰ ما بقیہ، حتیٰ کہ باقی رہ گئے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی؟ الا 12 رجلا، کتنے آدمی بنے؟ 12 آدمی، 12 آدمی باقی رہ گئے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑی فقاہت دی ہے، اور انہوں نے شافعی کے مذہب کا رد کیا ہے، امام شافعی کے مذہب کا رد کیا ہے، کیونکہ حدیث مصطفیٰ کو ترجیح دی ہے، اور حدیث مصطفیٰ کو ترجیح دیتے ہوئے صحیح بخاری میں انہوں نے باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر 936 ہے، اور صحیح البخاری میں یہ حدیث 2085 87 88 نمبر پر بھی آتی ہے، اور 2063 نمبر پر بھی آتی ہے، اور اسی طرح 84 4799 نمبر پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے شافعیہ کے مذہب کا۔ ثابت ہوا کہ نہ امام بخاری مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مقلد کے لیے تو دلیل ہوتی ہے امام کا قول، نہ قرآن نہ حدیث، بس جو امام نے کہہ دینا ہے، جو امام کو سمجھ آئی ہے وہ ایمان نہیں۔ اگر امام شافعی کے مذہب ہم کسلانی نے جو شرح لکھی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہاں بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی مسئلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شافعی کے مذہب سے ہوئی ہو، لیکن وہ بھی حدیث کی وجہ سے ہوئی ہوگی، نہ کہ افواد حدیث کی موجودگی میں انہوں نے کسی بات کا رد کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نہ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے شافعیہ نے کہ 40 آدمی سے اوپر ہوں گے تو جمعہ ہوگا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آدمیوں پر جمعہ پڑھایا؟ 12۔ تو 12 آدمی بھی ہو، اس سے کم بھی ہو، جمعہ ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت اور متوارث ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ شاید امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل حنبلیہ نہ ہوں۔
تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو مانا ہو۔ اور امام احمد بن حنبل، حنبلیہ کا یہ مذہب ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے بھی جمعہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ زوال آفتاب سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں باب نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر 904 لا کر امام احمد بن حنبل کے اس مسلک کا، حنبلیہ کے اس مسلک کا بھی رد کیا ہے کہ جمعہ زوال آفتاب سے قبل نہیں ہو سکتا، بعد میں ہو۔ اور ان کی اس مسئلہ میں بھی دلیل حدیث ہے، جس طرح کے باب ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، وہ رد کیا ہے حنبلیہ کے مذہب کا، باب وقت الجمعہ، جمعے کے وقت کا بیان، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈل جائے اس وقت جمعے کے وقت کا بیان۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں، قال حدثنا سریج بن نعمان قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا تھے، یصلی الجمعہ، آپ جمعہ کی نماز جمعہ ادا کرتے ہی، نہ تمیل الشمس، جب سورج ڈل جاتا زوال آفتاب سے قبل نہیں بلکہ بعد میں جمعہ پڑھتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حدیث 904 ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت زیادہ اس پر روایات کو بیان کیا ہے، کیونکہ امام بخاری نے ایک اور حدیث بیان کی ہے اس باب میں، حدیث نمبر 905 ہے، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال كنا نبكر بالجمعه ونقيل بعد الجمعه، صحابہ کرام قیلولہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کرتے تھے۔ تو اگر اب اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، اور اسی طرح اور بھی کافی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بحث کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہم نے 3 مسلک بیان کر دیے ہیں۔ پہلے نمبر پر کون سا مسلک تھا؟ امام مالک کا۔ پھر ہم نے کس کا بیان کیا ہے؟ شافعی کا۔ پھر ہم نے کس کا کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ۔ اب ہم بیان کرتے ہیں جن کو امام اعظم کے نام سے گردانا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک، جو کہ انہوں نے کیا کہا کہ لا تجوز فی القری، بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہیں گے لو جی اب دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے، اور یہ بات الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر انہوں نے کی ہے، اور باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کے بیان میں جو انہوں نے باب باندھا ہے کتاب الجمعہ میں، اس میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور مکتبہ اسلامیہ جو ہے، مکتبہ اسلامی کتب خانہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 177 ہے ہدایہ، اس کے صفحے نمبر کو بتا رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہہ دیا کہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں اپنے پڑوس میں کیا امام ابو حنیفہ کی تقلید یہ ہنفی کر رہے ہیں؟ بستیوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پنڈا جمعہ پڑھ دے پہ کہ نہیں؟ ہنفی پڑھ دے پہ، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا ہم ان کو کہتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی بات مانتے ہیں اپنے امام صاحب کی، ہم کہتے ہیں اگر بات ماننی ہے تو پھر اس مسئلے میں کیوں نہیں مان کیوں نہیں آپ شہروں میں صرف جمعہ پڑھتے، بستیوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، کیوں چھوڑتے ہو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کو؟ اگر مقلد ہے
مقلد کے لیے دلیل امام کا قول ہے، امام کی بات ہے، تو پھر اس مسئلہ میں بھی بات مانو۔ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا خو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ اگر ہم گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھائیں گے تو وہ جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے وہ تو گاؤں میں بھی جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے لوگ ادھر جائیں گے تو پھر وہ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے، ہمارے نہیں رہیں گے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہدایہ، جس کے بارے میں کہتے ہیں الہدایۃ قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 177 ہے، باب صلاۃ الجمعہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 ہے، اور یہ مکتبہ اسلامی کتب خانہ ہے، اور مکتبہ رحمانیہ کا بھی تقریباً یہی صفحہ نمبر ہوگا، اور اس میں یہ بات ہے کہ لا تجوز بالقرآ، بستیوں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، بعض لوگوں نے نادانی میں یہ بات کی ہے، میں نے کہا اگر تقلید کرتے ہیں تو پھر اب ہم امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلہ میں کیا کیا ہے، پوچھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں بھی انہوں نے حدیث کو ترجیح دی ہے، حدیث کو ترجیح دی ہے، اور حدیث نمبر ہے 893۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تردید کی ہے، تعصب کی بنا پر نہیں۔ جو لوگ سمجھدار میری بات کو سن رہے ہیں وہ خود صحیح بخاری کا نسخہ اٹھائیں، کتاب الجمعہ اٹھائیں، اور کتاب الجمعہ باب نمبر 13 اٹھائیں اور حدیث نمبر 892 پڑھیں، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ مخالفت کی ہے کس بنا پر کی ہے، صحیح کی ہے کہ غلط کی ہے، صحیح مخالفت کی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ الباری صحیح حدیث کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراہیم بن تہمان عن ابی جمرۃ الزبی عن ابن عباس انه قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان بے شک اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے فی مسجد عبد القیس، وہ عبد القیس کی مسجد میں پڑھایا ہے، بجواسہ من البحرین، وہ ایک دو بستیوں میں سے ایک بستی تھی، اس میں جواسہ نامی بستی میں جمعہ پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لہذا ثابت ہوا کہ بستی میں جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور اگلی بات، اس بات پر بھی انہوں نے رد کیا ہے، اعتراض کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو شہر ہے، وہ کیا ہے؟ شہر ہے، وہ تو اب بستی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا شہر، تو وہ تو شہر میں جمعہ پڑھنا۔ یہ اسی طرح سمجھو کہ جس طرح پہلے جب مکہ آباد کیا ہے کس نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی چیز تھی نہیں تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں جمعہ پڑھایا تو اس وقت یہ شہر نہیں تھا، بستی تھی، شہر مدینہ تھا قریب، تو اب وہ شہر بن گیا ہے، تو جو پہلے بستی ہو بعد میں شہر بن جائے تو حکم کون سا لگے گا؟ بستی والا لگے گا، شہر والا لگے گا؟ بستی والا لگے گا۔ جو چیزیں اس دور میں ہوئی ہیں، جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کی ہے، ہم اس کا اعتبار کریں گے، وہ شہر تک بستی تھی، لہذا وہ اس وقت بستی تھی۔ اب ہم قصور میں دیکھیں، قصور چند کافی سال پہلے یہ شہر نہیں تھا، اور کافی چیزیں ایسی ہیں۔ ہمارے شیخ محترم عمران آدم صاحب بہت بڑے مناظر اسلام ہیں وہ بھی، اور استاد محترم عبداللہ مجید چھتوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید جو کہ ستیانہ بنگلہ میں ہمارے استاد محترم ہیں، ان کے کلاس پہلے میں صدیق رضا صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے مناظر اسلام ہیں، حافظ عمر صدیق کے ساتھ یا یارتی صاحب کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے مجھے جواب دیا، اور اسی طرح
यही सवाल मैंने अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल अजीज अलवी साहब, हमने उनसे सही मुस्लिम भी पढ़ी है और काफी सबक सही बुखारी के भी हमने अब्दुल अजीज अलवी साहब से, और हदाया भी शेख साहब के बाद उनसे भी हमने पढ़ी है, और मैंने दौरा तफसीर भी शेख मोहतरम अब्दुल अजीज अलवी साहब से सतियाना मंगला में किया है। तो उन्होंने फिर हमें बात समझाई। वो कहने लगे सतियाना पहले एक गांव था, अब ये कस्बा बन गया। तो अब हम ये कहेंगे कि उस वक्त भी कस्बा था? नहीं, पहले की बात का एतबार किया जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये आपने जुमा पढ़ा है वो बस्ती में नहीं पढ़ा, बल्कि कहाँ पढ़ा है? बस्ती में पढ़ा है, शहर में नहीं पढ़ा। हाँ, बस्ती में पढ़ा है, शहर में नहीं पढ़ा। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर में भी जुमा पढ़ा है। तो लिहाजा हम ये बात साबित कर चुके हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना शाफी थे, ना मालकी थे, ना हम्बली थे, ना हनफी थे, बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बारी मुज्तहिद मुतलक थे और हदीस पर अमल करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं बल्कि 20 जगह कुरान मजीद में इस बात की तरदीद की है कि जो लोग तकलीद करते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल के सबक में हम इसी बात पर ही बात करेंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बारी को उन लोगों ने भी मुज्तहिद कहा है, गैर मुकल्लिद कहा है, और कुरान से भी साबित करेंगे कि तकलीद का रद्द क्या है, इताअत मुस्तफा की हैसियत क्या है। क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत नहीं 20 आयात इस बात पर वारद हैं कि अल्लाह ताला ने तकलीद का रद्द किया है, और इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अहमियत को बयान फरमाया है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। अल्लाह ताला ने फरमाया आपके रब की कसम, लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तिलाफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम ना माने, फिर अपने दिल में कोई तंगी भी ना करें, और जो भी आप फैसला कर दें बल्कि दिल की गहराइयों के साथ उसको तस्लीम करें। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 59 में फरमाया, 69 में फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो इताअत करता है अल्लाह की, वर रसूल और रसूलुल्लाह की, फउलाइका मअल्लदीना, यही है वो लोग अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने इन पर इनाम किए, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से होगा वो, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इनाम किया है। और अगली आयत सूरत निसा की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने फरमाया मन युतिर रसूल फक़द अता। हम कहते हैं हमारी ना मानो, कुरान की मानो। कुरान कहता है जिस बंदे ने रसूल की इताअत की, सही माने में उसी ने अल्लाह की इताअत की। जो कहे कि मैं सिर्फ कुरान की मानता हूँ, रसूलुल्लाह की नहीं मानता, उसने कुरान की इताअत नहीं की है, ना अल्लाह की बात को माना है। जो कुरान की सिर्फ कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि करो इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान कह रहा है, और कुरान मजीद ने इस बात यहां तक कह दिया वमन युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। सूरत निसा की आयत नंबर 115 है कि अल्लाह ताला फरमाते हक वादे हो जाने के बाद जिसने रसूल की मुखालफत की, मुखालफत कैसे होगी? अपनी बात मानी दिल की, इत्तहादु अखबारहम व रुहबानहम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। इत्तहादु कुरान सूरत तौबा, अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया इत्तहाजू अखबारहम व रुहबानहम, उन्होंने अपने सूफियों को, अपने उलमा को, अपने दरवेशों को इत्तहाजू अखबारहम व रुहबानहम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा इनको रब मान लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाओ, सही बुखारी से लेकर तमाम तफसीर की किताबें, किताब तफसीर उठाओ, तो पूछा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कि इसका क्या मतलब है कि लोगों ने उलमा को अपना रब बना लिया। हम यहूद नसारा कहने लगे, जो पहले कहते हमने तो नहीं बनाया था, ये सहाबा इकराम ने भी सवाल किया। आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि तुम उनकी हर हलाल करता चीज को हलाल और हराम करता चीज को हराम नहीं करते थे? उन्होंने कहा हाँ करते थे। आपने फरमाया हाकम
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد کسی اور کو کوئی حاکم مانتا ہے تو اس نے اس کو رب مانا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کا اختیار کیا، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہے گا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیات سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، فخذوہ امر کا صیغہ ہے، فخذوہ مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں، ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت اٹھاؤ، کتاب الحدود مشکات المصابیح سے لے کر سنن کی روایات میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گودنے والی اور گدوانے والی اور یہ اپنے دانتوں کو باریک کرنے والی، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورت نے کہا میں نے پورے کا پورا قرآن پڑھا ہے، اس نے ساتھ یہی بات کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس نے کہا قرآن میں نے الحمد سے لے کر ناس کی، یعنی کہ میں نے جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید کا نسخہ ہے اس کو میں نے سارے کو سارے کا پڑھا ہے، تو مجھے تو یہ کہیں نہیں ملا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے یعنی لگے اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں مل جاتا تجھے یہ، کہا میں نے تو نہیں لائی قرآن، کہنے لگے دیکھو اس میں ہے۔ کہا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تجھے دے دے اس کو لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی، گدوانے والی، دانتوں کو بریک کرنے والی حسن کی وجہ سے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی طرح پر ماننا فرض ہے، واجب ہے، جس طرح کہ قرآن کی بات ماننا واجب ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی وقت کی کمی کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی کل گفتگو ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ بارک کو محدثین بڑے بڑے فقہاء نے مقلد نہیں کہا بلکہ محقق اور فقیہ کہا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔